वेलकम बैक। امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پر حملے کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، امریکہ نے کامیابی کے ساتھ وینزویلا اور اس کے صدر نکولس مادورو کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جلد سامنے آئیں گی۔ آج صبح 11 بجے پریس کانفرنس ہوگی۔ وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو امریکہ کی ڈیلٹا فورس نے حراست میں لیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق امریکی حکام نے سی بی ایس نیوز کو بتایا ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو امریکی فوج کے خصوصی یونٹ ڈیلٹا فورس نے اپنی حراست میں لیا ہے۔ ڈیلٹا فورس امریکی فوج کا اعلیٰ ترین انسداد دہشت گردی یونٹ سمجھا جاتا ہے، جو انتہائی خفیہ اور حساس کارروائیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ وینیزویلا نے دارالحکومت کراکس میں حملوں کو امریکہ کی جارحیت قرار دیا۔ وینیزویلا کے حکام نے کہا، حملے کراکس، میرانڈا، اراگو اور لاگویرا ریاستوں میں ہوئے۔ امریکی حملوں کا مقصد وینیزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ صدر نکولس مادورو نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، کیوبا نے امریکہ کے وینزویلا پر حملے کی مذمت کر دی ہے۔ کیوبا کا عالمی برادری سے امریکہ کے خلاف فوری اور سخت رد عمل کا مطالبہ۔ کیوبن صدر میگوئل ڈیاز کینل نے کہا ہے، ہمارے خطے کے امن پر کھلا حملہ کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے عوام کے خلاف ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ حملہ صرف وینزویلا نہیں، پورے لاطینی امریکہ پر ہے۔ خاموش نہیں رہیں گے، وطن یا موت، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، کیوبا نے امریکہ کے وینزویلا پر حملے کی مذمت کر دی ہے۔ کیوبا کا عالمی برادری سے امریکہ کے خلاف فوری اور سخت رد عمل کا مطالبہ۔ کیوبن صدر میگوئل ڈیاز کینل نے کہا ہے کہ ہمارے خطے کے امن پر کھلا حملہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پر حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے کامیابی کے ساتھ وینزویلا اور اس کے صدر نکولس مادورو کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر شیما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کو نوبیل امن ایوارڈ کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، وہاں پر امریکہ نے وینیزویلا پر حملہ کیا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، ویئر از اٹ ٹیکنگ دا ورلڈ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے جو امریکہ کی یو ایس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی تھی، اس میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم مونرے ڈاکٹرن پہ بلیو کر رہے ہیں، اور مونرے ڈاکٹرن یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو امریکاز ہے، جو اپنا بیک یارڈ ہے، امریکاز کو دیکھنا، نارتھ امریکہ اینڈ ساؤتھ امریکہ میں ہماری ریٹ قائم ہونی چاہیے، اور جو گلوبل یہ جو پولیس مین کا ہمارا کردار تھا کہ ہم ایشیا میں، افریقہ میں ہر جگہ انگیج ہیں، ہمیں یہاں پہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ شروع میں انہوں نے کہا جی گرین لینڈ ہمارا ہونا چاہیے، انہوں نے اسپیشل انوائے گرین لینڈ کے لیے لگا دیا۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ آ رہی ہیں وہاں سے ہمارے پاس، سو یہ ممالک جو ہیں، کیوبا ہو، وینیزویلا ہو، یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پیرو کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہاں پہ چائنیز بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ تو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کو ہمیں جو اپنی ایک اجارہ داری ہمارے خطے میں ہی کم ہو گئی ہے۔ یہ امریکی صدر کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو میکسیکو کے ساتھ وال ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت سارے جو لوگ آتے تھے وہ ہم نے روک دیے ہیں۔ انہوں نے جیلز کے دروازے ہمارے اوپر، سارے جو لوگ جیلز میں تھے ان کو امریکہ میں گھسا دیا۔ تو بیسیکلی یہ امریکی صدر کا یہ جو نیریٹو تھا کہ ہمیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ اپنی ریٹ کو قائم کرنا ہے، جیسے مونرو ڈاکٹرن تھی کہ ہم اس وقت ہم اپنے اس خطے کو دیکھیں گے اور اس خطے میں کوئی اور نہ آئے، یہ خطہ ہمارا ہے۔ تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب کی یہ جو پالیسی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو ڈپارٹمنٹ آف وار کا نام چینج کر دیا تھا۔ تو بہت ساری وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے برازیل کے اوپر ٹف پوزیشن لی، ان کے اوپر ٹیرف ہائی کر دیے۔ انہوں نے آپ دیکھیں کہ یہ وینیزویلا کے اوپر جو ابھی انہوں نے کیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس خطے میں کوئی اور تو بڑا پلیئر ہے نہیں ہے کہ جو امریکہ کو روک سکے یا یہ کہہ سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ نہ تو چائنا، نہ رشیا، نہ باقی کوئی ایسا ملک ہے جو اس طرح کی پوزیشن لے سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے
کہ وہ جو ڈرگز کی بات کر کے کہ امریکہ کے اندر ڈرگز آ رہی ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بہت ساری شپس کے اوپر بھی حملے کیے ہیں, بہت سارے جو ایسے جو ڈرگ کارٹل تھے ان کے اوپر بھی حملے کیے ہیں, تو وہ بیسیکلی اس چیز کا سہارا لے کے وہ یہ پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وینزویلا کے حوالے سے بہت ساری جو امریکن گورنمنٹس ہیں ان کی پالیسیز رہی ہیں کہ بڑی ٹف پوزیشن رہی ہے. میرا خیال ہے کہ امریکی صدر نے 2 بڑے قدم اٹھائے ہیں جو پچھلی امریکی حکومتیں بولتی رہیں لیکن کیا نہیں. جیسے کہ بہت ساری امریکن گورنمنٹس ماضی میں یہ کہتی رہیں ایران کے حوالے سے, تو وہ انہوں نے ایک ٹف قدم اٹھایا, ایران کی سائٹس پہ حملے کیے. اور وینزویلا کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری ریٹرک رہی امریکہ کے اندر, بولتے رہے, لیکن کسی امریکی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس طرح ڈائریکٹ حملہ کر کے اور چیزوں کو جو ہے وہ کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے آپ اس کو فیوریٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا اس سب میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے, یا وہ اس پر اعتراض اٹھا سکتا ہے یا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل کا کیا رول ہوتا ہے. ابھی جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیکورٹی کونسل میں جانا چاہتے ہیں یا یو این جنرل اسمبلی کچھ کرے. دیکھیں سیکورٹی کونسل تو فرینکلی اسپیکنگ غزہ میں بھی کچھ نہیں کر سکی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کا کیا کردار ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ کنڈیم کریں گے اور کوئی ریزولوشن آئے گا, کوئی ووٹ آئے گا, اس کے علاوہ تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ڈسکشن شروع ہو سکتی ہے, جیسے آپ بھی اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پیس پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ پیس تھرو اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کرمنلز بھیجے جا رہے ہیں, ڈرگز بھیجی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو گلف آف میکسیکو ہے انہوں نے گلف آف امریکہ اس کا نام رکھ دیا ہے. امریکی صدر بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں جس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین, جو ان کا نعرہ تھا الیکشن کے اندر, اس کے حوالے سے وہ اس نعرے کو جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس نعرے کے اوپر کام کر رہا ہوں, میں امریکہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. حالانکہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا امریکہ کے اندر جس پہ پوچھا گیا کہ کتنے % لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو وینزویلا کے اندر رجیم چینج کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کچھ 17% لوگوں نے کہا کہ یہ چیز کرنی چاہیے. تو یہ کوئی اتنی پاپولر اوپینین نہیں ہے امریکہ کے اندر جو وینزویلا میں کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, لیکن پھر بھی امریکی صدر اگر یہ کر رہے ہیں تو وہ شاید میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ نیریٹو ضرور بنانا چاہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ اور امریکہ فرسٹ اور مونرو ڈاکٹرین, اور ہم اس خطے کے اندر یہ جو علاقہ ہے جو ہماری جو بیک یارڈ ہے اس پہ ہماری مرضی چلنی چاہیے, اس کا چائنیز کا انفلوئنس نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو ممالک ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں, یہ امریکہ سے پوچھتے نہیں ہیں, اور یہ ایسے رجیمز ہیں جو ہم دنیا کے اور ملکوں میں تو جا کے رجیم چینج کیے ہیں, لیکن اصل میں تو پرابلم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر اس کا بڑا ایشو ہے اور اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں امریکنز کے ڈرگز آ رہی ہیں, تو یہ ایک نعرہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کس حد تک یہ چیز چلے گی اور یہ ڈائریکٹ حملہ کرنا اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے, اور کانسیکوینسز اتنے اچھے نہیں ہوں گے سب کے. ڈاکٹر قمر شیما صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت. پاک فضائیہ کا فضا سے داغے جانے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ. تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم قومی دفاع اور ایرو اسپیس صلاحیتوں میں اہم سنگ میل ہے. تیمور ویپن سسٹم جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے. انتہائی کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکما دینے 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ISPR کا کہنا ہے کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی دفاعی صنعت میں تکنیکی پختگی, جدت اور خود انحصاری کا عملی ثبوت ہے. ٹیسٹ فائرنگ کا مشاہدہ پاک افواج کے سینئر افسران, ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سائنسدانوں, انجینئرز اور پاک فضائیہ کی ٹیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. پیشہ ورانہ مہارت, لگن اور قومی دفاع مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا. کہا یہ کامیابیاں تکنیکی خود کفالت اور قابل اعتماد روایتی دفاعی صلاحیت کے قومی عزم کی عکاس ہیں. صدر اور وزیر اعظم کی تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ اور قوم کو مبارکباد. صدر آصف زرداری نے کہا مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت اور عزم کی واضح عکاس ہے. پاک فضائیہ کی کامیابی سے ملکی دفاعی
مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی. یہ کامیابی قومی دفاع میں خود انحصاری کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت قابل تعریف ہے. تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مضبوط ہوگا. کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی اور جدت کی نشاندہی کرتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پر ایئر فورس کو مبارکباد دی. محسن نقوی نے کہا پاک فضائیہ نے قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا اور دفاعی میدان میں ایک اور کامیابی حاصل کی ہے. پی ایف کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مقامی سطح پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم قومی خود انحصاری کی مضبوط علامت ہے. سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ روانہ ہو گئے. اسحاق ڈار پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے. اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے پر غور کیا جائے گا. پاکستان بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات پر کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. بھارت علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے. کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے. ترجمان نے کہا سرحد پار ٹارگٹ کلنگ اور پراکسیز کے ذریعے تخریب کارروائیاں تشویشناک ہیں. بھارتی طرز عمل ہندوتوا کے انتہا پسندانہ نظریے اور اس کے پرتشدد حامیوں سے مطابقت رکھتا ہے. بھارت کشمیر پر غیر قانونی اور جابرانہ فوجی قبضہ بدستور برقرار رکھے ہوئے ہے. مودی کے راج میں ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنونی رہنما مسلمانوں کے ساتھ عیسائی برادری پر بھی مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دنیا کو دکھا دیا. لکھا کہ کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں عیسائیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی بی جے پی حکمران تھی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت نے ریاستی سطح پر اقلیتوں سے جنگ شروع کر رکھی ہے. بھارت انتہا پسندی کی آگ میں جل جائے گا. اکثریت جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا اقلیتوں کو بند کر دے اور ان کے اوپر ظالمانہ جو ہے سلوک شروع کر دے. یہ ایک ہی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جو یکجہتی ہے جو 1947 میں اس کو ملی تو ایک ریاست کے طور کے اوپر وہ یہ ریاست بچ نہیں پائے گی. مودی جو ہے اس کا کریا کرم جو ہے اس ریاست کا کرے گا. انتہا پسند کی آگ میں جو ہے ہندوستان جل جائے. جب کوئی قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں تو اس قسم کے رویے وہ اپنا لیتے ہیں. صرف بھارت ایک ملک ہے جو ریاستی پالیسی کے طور پہ اقلیتوں کے خلاف جو ہے ایک قسم کی انہوں نے جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا رواں ہفتے اسلام آباد میں سیاستدانوں وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. میزبانی فواد چوہدری کریں گے. فواد چوہدری نے دعوت نامے ارسال کر دیے. ملاقات کا مقصد قوم کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے تجاویز کا تبادلہ ہے. فواد چوہدری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے دعوت کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں. فواد چوہدری نے کہا کانفرنس کا مقصد سیاسی بحران کا حل تلاش کرنا اور قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. نون لیگ، پی پی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، اے این پی اور دیگر جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا. کمیٹی تحریک تحفظ پاکستان کو بھی خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دے گی. قانون دان، پارلیمنٹیرینز، دانشور اور ٹیکنوکریٹ سیاسی صورتحال سے متعلق نقطۂ نظر پیش کریں گے. ڈسٹرکٹ کنسیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا مقدمہ ہے. عدالت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا. سماعت 17 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. سینئر سول جج عباس شاہ نے مقدمے کی سماعت کی. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر دیا. فاروق ستار کہتے ہیں پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا. ہم تو کھلی کتاب ہیں.
23 अगस्त 2016 की पॉलिसी से 1 इंच पीछे नहीं हटे। इमरान फारूक केस पाकिस्तान और बरतानिया में जेर समात है। फैसला आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इससे आगे बात करना मुनासिब नहीं। तारीख में एक इंतहाई अहम संगे मील की हैसियत रखता है जब हमने मार्काए हक मारा और बिल्खुसूस तनकासुब की आड़ में कराची की मस्बत तस्वीर छुपा दी गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है बिलावल भुट्टो ने कमान संभाली तो शहर की हालत बेहतर हुई। नेमतुल्ला खान और मुस्तफा कमाल के दौर में पैसों के लिए असासे बेचे गए। सोहेल आफरीदी को कराची में वेलकम करेंगे, गले लगाएंगे, बन कबाब खिलाएंगे, सिंधी टोपी अजरक पहनाएंगे। बदकिस्मती के साथ तनकीद की आड़ में, तासुब की आड़ में इस कराची को छुपा बिलावल भुट्टो दरबारी साहब कराची की कमान मिली। बिलावल साहब ने कहा जो हमारा तारीखी विरसा है तो प्रोटेक्ट करने। धड़ल्ले के साथ कहता हूँ मुझे कोई वजीर आज़म पैसे नहीं दे रहा है। नेमतुल्ला साहब के जमाने में, मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में या तो असासे बेच के सड़कों को कमर्शलाइज करके आमदनी बढ़ाई गई थी, वफाकी हुकूमत से बहुत पैसे दिए गए थे। तो क्या आप नया साल सेलिब्रेट कर पाते थे? इस साल आपने देखा 20 जगहों पे फायरवर्क्स, लाखों की तादाद में कराची वाले बाहर निकले। आफरीदी साहब आए, मैं तो उनको इनवाइट करूंगा। असली होती मार्केट में साथ बैठ के बन कबाब वगैरह खा लेंगे। हम उनको केएमसी बिल्डिंग बुला लेंगे, मोस्ट वेलकम। हम उनको अजरक भी पहनाएंगे, हिंदी टोपी भी पहनाएंगे, गले भी लगाएंगे। खबर दें आपको, 5 साल के लिए पासपोर्ट को पीसीएल में रखना गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म सामने आया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद खान से। अपडेट कीजिए आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी फरहान अली की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया और अदालत ने पासपोर्ट गैर फाल करने के इख्तियार को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए जो पासपोर्ट रूल्स की शिक 22 और 23 है उसे करदम करार देते हुए हुकूमत को ये हदायत की है कि वो 30 दिन में जो है पासपोर्ट रूल्स में जो है वो उस पर नजरसानी करे और उनमें हम आंगी पैदा करे। अदालत ने अपने फैसले में करार दिए कि बैरून मुल्क सफर शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। शहरियों के इस आईनी हक पर मनमानी कदगन नहीं लगाई जा सकती। बगैर इतला पासपोर्ट ब्लॉक करना शहरियों की तस्दीर और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 5 साल तक नाम रखने की शिक जो है वो मनमानी है और जो रूल्स की शिक 8 है वो इसकी हरगिज इजाजत नहीं देती। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि मामूली और स्टे को इंसानी स्मगलिंग या संगीन जराइम के बराबर नहीं रखा जा सकता। मनसूखी या जब्तगी पेशगी नोटिस के बगैर मुमकिन नहीं। लिहाजा अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार जो शहरी है और इसके समेत जितने भी लोग हैं उन्हें उनका पासपोर्ट ब्लॉक करने से पहले बाकायदा नोटिस जारी किया जाए और बाकायदा तौर पर उनका मौकफ सुनने के बाद अगली कार्रवाई की जाए। ताम अदालत ने 22 और 23 को करदम करार दे दिया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर। जी, सीडीए तरमीमी बिल 2025 सेनेट से 7 नवंबर 2025 को मंजूर हुआ, जबकि कौमी असम्बली ने सीडीए तरमीमी बिल 8 दिसंबर 2025 को बगैर किसी तरमीम के मंजूर किया था। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद सीडीए तरमीमी बिल 2025 एक्ट बन चुका है। इस तरमीम के तहत अब मुआवजा सिर्फ नकद की सूरत में नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वाद करने के बजाय होंगे। तो इस जो बिल है इसका बाज़ाब्ता तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया सदर के दरखास्त के बाद। अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गुज़श्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। बेहतरीन सिफारतकारी का क्रेडिट लीडरशिप को जाता है। भारत से जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया के अहम तरीन हसास तरीन खित्ते में एक अहम मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ एक तवील शिराकतदारी की तारीख है। उस तारीख में ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते रहे लेकिन उसका तसलसल कभी टूटा नहीं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक तस्वीराती अहमियत है। लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा ये कहूंगा कि सबसे अहम रोल हमारी क़यादत का, इसको तस्लीम किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं।
ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. ایک ہفتے سے جاری احتجاج میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ نے مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سرکار کی پھر کرکٹ میں مداخلت. IPL میں منتخب ہونے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو لیگ سے باہر کر دیا. BJP رہنما نے مستفیض کو ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلنے کی دھمکی دی تھی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی. وہاب ریاض نے بریفنگ دی. ویمنز کرکٹرز نے ٹریننگ اور دیگر معاملات سے آگاہ کیا. محسن نقوی کا کہنا تھا ویمن پلیئرز کو بہترین کوچز اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. پلیئرز اپنی ڈائٹ اور فٹنس پر توجہ دیں. پاکستان میں جلد ویمنز کرکٹ لیگ کرائیں گے. ٹیکساس میں تقریب کے دوران پیراٹروپر لینڈنگ کے دوران فٹ بال نیٹ میں الجھ گیا اور 35 فٹ کی بلندی سے گر پڑا. حکام کا کہنا ہے پیراٹروپر کو چوٹ نہیں آئی، وہ ٹھیک ہے. واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. چترال میں بارش اور برف باری نے سردی میں اضافہ کر دیا. بالائی علاقوں کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. حسین مناظر دیکھنے اور سنو فال سے لطف اندوز ہونے سیاح پہنچ گئے. مزید بتائیں گے نذیر حسین. جی وادی چترال کے طول و عرض میں موسم اپنے مختلف انداز میں رنگ جمائے ہوئے ہے. بارش اور برف باری نے یخ بستہ ہواؤں کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے. کلاش ویلیز، مدگلش، کریم آباد، گرم چشمہ، یارخون، تورکھو، مولکھو، شندور دیگر علاقوں میں برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی ہے. وادی چترال کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. سال کی پہلی برف باری نے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے. برف باری کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے سیاح بڑی تعداد میں وادی چترال کا رخ کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات اور ضلعی انتظامیہ نے بالخصوص مسافروں اور پہاڑی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے، غیر ضروری سفر سے گریز اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. جی گلگت اور ملحقہ علاقوں کے پہاڑوں پر برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی ہے. استور میں جم کر برف پڑی. وادی نلتر بھی برف میں چھپ گئی ہے. مزید جانتے ہیں گلگت سے ہمارے نمائندے مسعود احمد سے. جی مسعود. شہر میں شدید جو ہے سردی پڑ رہی ہے. آسمانوں پر جو ہے بادلوں کا راج ہے. آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور سخت سردی کا دور ہے. گزشتہ دنوں کی جو بارشوں اور برف باری کا ایک سلسلہ تھا، اس کے بعد جو ہے بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر یہاں جم کر برف باری ہوئی تھی. نلتر کی حسین وادی جو ہے برف سے ڈھکی ہوئی ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے دوسرے ضلع کی تو ضلع استور کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی خوب برف باری ہوئی ہے اور برف باری کے نتیجے میں جو ہے سردی کی شدت میں بھی خاصا اضافہ ہو چکا ہے. سخت سردی کی ایک لہر جو ہے علاقے میں دوڑ رہی ہے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.